جب دل کے اندر احساس ہوتا ہے نا کہ مجھ سے اللہ نے سوال کرنا، یہ کام کیا کیوں کیا، اس کام سے احتراز کیا کیوں احتراز کیا، جب انسان اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے اندر اس بات کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اس عمل کا، اس لمحے کا، اس وقت کا اللہ کو حساب دینا ہے، پھر انسان معصیت کے کاموں کے اندر نہیں پڑتا، انسان گناہوں کے کاموں کے اندر نہیں پڑتا، نافرمانیوں کے کاموں کے اندر نہیں پڑتا۔ اسے جب پتہ ہوتا ہے احساس جواب دہی کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا، وہ اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کی رضا کے اندر ڈھالتا چلا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے اندر ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو تکبر ہے، یہ انسان کو اللہ کی ہدایت سے محروم کرنے کا سب سے بڑا سبب۔ جس انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، جس انسان کے اندر بڑا پن آ جاتا ہے، جس انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ فرعون تھا، اب فرعون کے پاس اللہ رب العزت نے اپنے 2 برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام، 2 برگزیدہ پیغمبر۔ اللہ نے ان کو نشانیاں عطا کی، معجزات عطا کیے۔ فرعون کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر اسے ایک اللہ کی طرف بلاتے، ایک اللہ کی طرف اس کو دعوت دیتے۔ فرعون کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا کیا، عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن جاتا تھا۔ جادوگر ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن فرعون ایمان کیوں نہیں لایا تھا؟ فرعون ایمان اس لیے نہیں لایا تھا کہ فرعون کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، بڑا پن پایا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، فرعون کو دعوت و تبلیغ دینے والا کوئی عام دائی نہیں تھا، کوئی عام خطیب نہیں تھا، کوئی عام واعظ نہیں تھا، کوئی عام عالم نہیں تھا۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ایک پیغمبر بھی نہیں، 2 پیغمبر فرعون کو دعوت دین دینے والے تھے، دعوت توحید دینے والے تھے، لیکن اللہ نے غرق کیا۔ کیوں غرق کیا؟ تکبر کی وجہ سے غرق کر دیا گیا۔ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ جو انسان کی میں ہوتی ہے، یہ جو انا ہوتی ہے، یہ جو بڑا پن ہوتا ہے، یہ جو تکبر ہوتا ہے، یہ انسان کو اللہ کی ہدایت سے بڑا دور جا کر پھینک دیتا۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، جس شخص کو اللہ رب العزت اقتدار عطا کر دیتے ہیں، جس شخص کو اللہ رب العزت بہترین ملازمت عطا کر دیتے ہیں، بہترین آمدنی اس کی آنا شروع ہو جاتی ہے، بہترین مقام و مرتبہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کبھی خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جیب کے اندر مال آ جاتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کی جاتی، مسکرا کر گفتگو نہیں کی جاتی۔ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمرود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مکالمہ کرنے والے، حضرت ابراہیم اسے ایک اللہ کی طرف بلانے والے، اولو العزم پیغمبر، جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں سے پیدا کیے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کی حیثیت و منزلت۔ حضرت ابراہیم نمرود کو دعوت توحید دینے والے، لیکن نمرود ایمان کیوں نہیں لایا؟ تکبر کی وجہ سے۔ کہتا تھا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مار سکتا ہوں۔ تکبر تھا، بڑا پن تھا۔ جب تکبر اور بڑا پن انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان، ابلیس، جن تھا، اللہ کی بڑی عبادتیں کیا کرتا تھا، اللہ کا بڑا مقرب جن تھا۔ حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہے، ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، میں نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے حکم دیا تھا، جب میں نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہے، قال ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ابلیس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تکبر آ گیا، بڑا پن آ گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، میں اس آدم سے خیر والا ہوں، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس آدم سے اعلیٰ ہوں،
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آپ اندازہ کیجئے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ملعون قرار دے دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دھتکار دیا. تکبر کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کی ریاضتیں، ساری زندگی کی عبادتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں، پسے پش ڈال دی جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں جیسا کہ وہ کبھی کی گئی نہیں تھی. احباب گرامی، جہاں تکبر انسان کو اللہ کی ہدایت سے محروم کرنے کا بڑا سبب ہے، وہاں تعصب بھی اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. تعصب آج اب معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کتنا تعصب پایا جاتا ہے. علاقائی تعصب ہوتا ہے، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، میرا علاقہ اچھا ہے، تمہارا علاقہ برا ہے. لسانی تعصب ہوتا ہے، میں فلاں زبان کا بولنے والا ہوں، میری زبان اعلیٰ ہے، تمہاری زبان گھٹیا ہے. رنگ کا تعصب ہوتا ہے، میرا رنگ اس طرح کا ہے، تمہارا رنگ حقیر ہے. کس قدر معاشرے کے اندر تعصب پائے جاتے ہیں. مسلکی تعصب پائے جاتے ہیں. کسی دوسرے کی گفتگو کرنا انسان گوارا نہیں کرتا، اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتا. کسی دوسرے مسلمان کا عقیدہ اگر وہ صحیح العقیدہ ہو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کر ہوا بنا دیا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. یہ جو تعصب ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت کی ہدایت سے محروم کر دیتا. ابو جہل تھا، ابو جہل، ذرا گفتگو کو توجہ سے سنیے گا. ابو جہل تھا. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی. ہدایت کی دعا اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور کہا تھا اللہم اعز الاسلام بی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب. اے اللہ اسلام کو ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما. عزت، یقین مانیے بڑے عجیب دعا کے الفاظ ہیں. مسلمان بڑی قلیل تعداد کے اندر تھے، کفار ظلم کیا کرتے تھے، جبر کیا کرتے تھے، تشدد کیا کرتے تھے، اسلام سے روکا کرتے تھے. مسلمان قلیل تعداد کے اندر تھے، غریب تھے. حضرت رسول اللہ نے دعا کی، اللہ کسی سردار کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر تاکہ اس سردار کی وجہ سے کفار مسلمانوں پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں، اس کے ڈر کی وجہ سے مسلمانوں پر جبر نہ کیا جائے، تشدد نہ کیا جائے. آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام دعا کرنے والے، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر. حضرت رسول اللہ نے دو بندوں کا نام لیا، ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. حضرت عمر کے اندر تکبر نہیں تھا، حضرت عمر کے اندر تعصب نہیں تھا، اللہ نے انہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا. ابو جہل کے اندر تعصب پایا جاتا تھا، اسلام دشمنی پائی جاتی تھی. حضرت رسول اللہ سے تعصب کرتا تھا کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے نفرت دلاتے ہیں، ہمارے بتوں کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تعصب تھا، دین اسلام سے دشمنی پائی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کو اسلام کی نعمت سے محروم. کس قدر تعصب پایا جاتا تھا، کس قدر تکبر پایا جاتا تھا. جب غزوہ بدر کے اندر حضرت معاذ و معوذ نے شدید زخمی کر دیا، اب جنگ کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلاش کر رہے ہیں تو دیکھا پڑا ہوا ہے، شدید زخمی حالت کے اندر ہے. اس کے سینے پر قدم رکھ کے اس کا گلا کاٹنے لگے. ابو جہل کہنے لگا، تکبر دیکھیے، ابو جہل کہنے لگا ابن مسعود کو مخاطب کر کے، کیا تم نے آج تک مجھ سے بھی بڑا کوئی سردار قتل کیا ہے؟ یہ تکبر تھا جس نے ہدایت کے راستے سے ابو جہل کو محروم کر دیا. اور ابو جہل کے اندر کس قدر تعصب پایا جاتا تھا. ابو جہل کہتا تھا، سورہ انفال کے اندر اللہ نے ذکر کیا، ابو جہل کہا کرتا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ابو جہل کہا کرتا تھا اگر نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، اللہ کو مخاطب کر کے کہتا تھا. ابو جہل اللہ کا انکاری نہیں تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، لیکن اللہ پر ایمان کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، ان کو کارساز سمجھا کرتا تھا، ان کو رزق دینے والا سمجھا کرتا تھا، ان کو روزی روٹی دینے والا سمجھا کرتا تھا. جب دعا مانگتا تھا تو اللہ سے دعا مانگتا تھا. ابو جہل کہنے لگا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ یہ قرآن اگر اے اللہ حق ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر سچے ہیں،
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کو نازل فرمائیے۔ احباب گرامی، ابو جہل کا تعصب دیکھیے، تکبر دیکھیے، کہنے لگا اگر یہ قرآن ہے اللہ تیری طرف سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیری طرف سے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر پتھر برسا دیجیے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمارے اوپر عذاب علیم لے کر آ جائیے۔ جب انسان کے اندر تعصب پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ تکبر اور تعصب اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی دوسرا کسی پر حکم نہیں لگا سکتا۔ ہم اگر کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کا ظاہر دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں، باطن کا انسان کو خود کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تعصب پایا جاتا ہے، بڑا پن پایا جاتا ہے، انا پایا جاتا ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل ان چیزوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کی ہدایت کو لینے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والا بن جائے۔